السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سالانہ بڑی 11ویں 20 نومبر 2022 کو ہونے جا رہی ہے۔ اب ہمارے پاس اس کی تیاری کے لیے 2 ماہ رہ گئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ محفل امت کی بھلائی کے لیے ہے اور تمام اس کے امور آپ ہی کے تعاون سے پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ اس محفل پر اللہ عز و جل کی خصوصی رحمت برستی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا خصوصیت کے ساتھ کرم بالائے کرم ہوتا ہے۔ اس محفل 11ویں میں کوئی بھی شرکت کرنے والا شخص چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو مایوس نہیں ہوتا، رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور مرادیں لے کر ہی اٹھتا ہے۔ یہ محفل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھلائی کے لیے کی جاتی ہے۔ بخشش و مغفرت کے سبب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو کچھ قرار مل جائے۔ اس محفل سے ہمیں ہر طرح کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ عز و جل کی رحمتیں ملیں گی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چاہتیں ملیں گی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر عنایتیں ہمارے حصے میں موجیں مارتی ہوئی ہمیں نوازی جائیں گی۔ مرشد کی ہے تجھ کو حمایت اور نبی کو ہے تجھ سے محبت، کیا چاہیے ان سے سن لے تو نافی، ان کی توجہ میں خاص ہے حصہ۔ رحمتوں سے ہے بھری ہے ہماری 11ویں، نعمتوں سے بھی سجی ہے ہماری 11ویں۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیت مقدسہ موجود ہیں۔ ہم یہاں صرف چند قرآن پاک کی آیت مقدسہ پیش کریں گے، جیسا کہ ارشاد ربانی عز و جل ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ۔ ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے۔ یعنی راہ خدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا۔ یہ کمال لطف و کرم ہے، بندہ اس کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا۔ حقیقی مالک وہ اور بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے، مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ دل نشین کرنا منظور ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے کہ اس کا مال ضائع نہیں ہوا، وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس رقم کی جزا بالیقین پائے گا اور بہت زیادہ پائے گا۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ حقیقت میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہماری بخشش کا سامان ہے۔ ہمیں اپنی بخشش کے لیے کوئی خانہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے۔ ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو یہ معلوم ہو کہ آج کی شب لیلۃ القدر کی شب ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ عز و جل کے حضور کیا دعا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بخشش کی دعا کروں گا۔ اندازہ لگا لیں کہ بخشش کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے قرآن پاک کی آیت مبارکہ سنتے ہیں، ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم یغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا حلم والا ہے۔ اس میں صدقہ کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والا نقصان میں نہیں ہے، بالیقین اس کی جزا پائے گا۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں۔ قرآن پاک گواہ ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله
بِهِ علیم، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرو اللہ کو معلوم ہے۔ اس آیت کے حوالے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ عز و جل کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں ہیں جو قیامت تک ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھلائی کے طلبگاروں کو چاہیے کہ نیک عمل کرنے کا ذوق پیدا کرنے کے لیے اور گناہوں سے بچنے کے لیے راہ خدا عز و جل میں اپنا مال خرچ کریں۔ واللہ اعلم۔ مال خرچ کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں، ابھی وقت ہے خرچ کر لیں گے، یوں ہی دیر کرتے رہتے ہیں۔ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے میں دل پر ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے، اس لیے ارشاد ربانی عز و جل ہوتا ہے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو۔ شیطان کی یہ بات نہ مانو، یہ بوجھ شیطان کی جانب سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ خوش خصال، بے کرے حسن و جمال، دافع رنج و ملال، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے۔ دو چیزیں شیطان کی طرف سے ہیں اور دو اللہ عز و جل کی طرف سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ تفسیر قرآن میں ہے کہ اگر خرچ کرو گے تو صدقہ دو گے تو نادار یعنی محتاج ہو جاؤ گے، یعنی بخل کا، اور زکوٰۃ صدقہ نہ دینے کا۔ اس آیت میں یہ لطیفہ ہے کہ شیطان کسی طرح بخل کی خوبی ذہن نشین نہیں کر سکتا، اس لیے وہ یہی کرتا ہے کہ خرچ کرنے والے سے ناداری یعنی غریبی کا اندیشہ دلا کر روکے۔ آج کل جو لوگ خیرات کو روکنے پر مصر ہیں وہ بھی اسی حیلے سے کام لیتے ہیں، صدقہ دینے پر اور خرچ کرنے پر۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ ایک آم بیچنے والے کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے اللہ عز و جل کے لیے ایک آم دے دے۔ اس نے ایک خراب سا آم دیا۔ پھر بزرگ نے جیب میں سے 10 روپے نکالے اور کہا اس کا ایک آم دے دے۔ اس نے ایک اچھا سا آم دیا۔ بزرگ نے یہ دونوں آم لے کر ہاتھوں کو بلند کر کے کہا، یا اللہ عز و جل، دیکھ اس نے تجھے کیسا آم دیا اور مجھے کیسا آم دیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھا آپ نے، یہ سب رکاوٹیں شیطان کی جانب سے، لہذا اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ تم بس ہر صورت میں اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم راہ خدا عز و جل میں دیتے ہو تو میرے ہاتھ میں دیتے ہو، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جو ہم اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دیتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور صدقے خود اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس میں توبہ کرنے والوں کی بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقہ کی ترغیب دی گئی۔ دیکھا میرے پیارے محترم سے بھائیوں کہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک، حدیث مبارکہ جو ہیں بھری پڑی ہیں۔ یہ ہم نے چند آیت مبارکہ لی اور چند روایت آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ الحمدللہ راہ خدا میں خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر خصوصی رحم و کرم ہوگا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی بھی سنت ہے
اور ہمیں خرچ کرنے کی باقاعدہ ترغیب دلائی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ سالانہ بڑی 11ویں ہونے والی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے جو ہے فی دیگ 10,000 روپے رکھے ہیں، اور جس طرح پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی عروج پر گئی ہے، بھی اسی وقت جو ہے وہ 16 سے 18,000 سے کم کی دیگ نہیں ہے۔ میری اہل ثروت سے التماس ہے کہ وہ ہمارے اس بڑی 11ویں کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عطیات اپنے جمع کرا دیں۔ وقت جیسا کہ بہت قریب ہو گیا ہے، اور ابھی ہمیں بہت زیادہ رقم کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے کہ پچھلے سال ہم نے 20 لاکھ کے قریب خرچہ کیا تھا کم و بیش، اور میں نے اس سال تو 25 لاکھ کا حساب رکھا تھا، مگر جس طرح مہنگائی ہوئی ہے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اب جتنا آپ دیں گے انشاءاللہ ہم اسی میں اس کو یوٹیلائز کریں گے، اور اس محفل کو جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بس اب آپ کے عطیات کی اشد ضرورت ہے، اور جو آپ لوگوں نے اپنی اپنی نیت کر رکھی ہے اس نیت کے مطابق اب جتنی جلد ہو سکے جمع کرا دیں، تاکہ آپ جلدی ثواب کے حقدار بن جائیں۔ اور ہماری الحمدللہ جو مجلس سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں خرچ کرنے والی مجلس میں اگر آپ شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بے شک ہم سے رابطہ کریں، ہمارے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں، اور ان کے ذریعے آپ بھی لنگر کے پیسے جو ہے وہ جمع کرا سکتے ہیں، اس کے انتظامات کے حوالے سے بھی جمع کرا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے، اور آپ جلد سے جلد جو ہے اپنے عطیات جمع کرا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔